برے صغیر پاک و ہند کی تہذیب اور روایات بہت عمدہ اور انسانی ہمدردی سے بھرپور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں برسوں سے کوئی بھی بھوکا انسان رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر لنگر سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے۔ یہ لنگر خانے بزرگوں کے مزارات اور گردواروں میں کئی سو سال سے قائم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لنگر کی ابتدا سب سے پہلے پاکستان کے اس گاؤں سے ہوئی؟ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ہیر وارث شاہ کی تخلیق ہوئی اور جس کو فتح کرنے کے باوجود تیمور لنگ جیسے ظالم بادشاہ کی جرت نہ ہو سکی کہ وہ اس شہر کا بال بھی بیکا کر سکے۔ حالانکہ تیمور نے جتنے شہر آج تک فتح کیے وہاں قتل عام کر کے کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے تھے۔ جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں پاک پتن اور عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کی نسبت سے یہ پہلے اجودن سے پاک پتن اور اب پاک پتن شریف کہلاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 800 سال قبل اجودن نام کا ایک چھوٹا مگر بہت اہمیت کا حامل گاؤں دریائے ستلج کے ایک مغربی کنارے آباد تھا۔ تجارتی اور سفری مقاصد کے لیے چھوٹے جہاز اور کشتیاں جو کہ دلی اور ملتان سے چلا کرتی تھیں یہاں قیام کر کے تھوڑا سستا کر اور تازہ دم ہو کر آگے بڑھ جاتی تھیں۔ بعض ہندو روایات کے مطابق اجودن کا نام ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں آج سے 25,000 سال قبل بھی ملتا ہے۔ چند مورخین اجودن کو ایودھیا مندر سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کے بھگوان رام کا جنم ہوا تھا، مگر یہ بات طے ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے ہی یہ مقام نہایت اہمیت اور ہندو مذہب میں بھی متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام فاتحین جنہوں نے برِ صغیر میں پیش قدمی کی وہ پاک پتن سے ہو کر گئے۔ غزنوی، غوری اور ابن بطوطہ کی تحریروں میں بھی پاک پتن کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ امیر تیمور نے 1398 یعنی 1398 میں اس علاقے کو جب فتح کیا تو اپنی عادت کے خلاف صرف بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کی وجہ سے عام معافی اور جان بخشی کا اعلان کیا۔ ایک روایت کے مطابق شروع میں جب بابا فرید دریا کے کنارے یہاں پر نماز ظہر کے لیے وضو کر رہے تھے تو ایک مقامی آدمی نے آ کر کہا کہ یہ پانی اور جگہ ناپاک ہے، جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ پاک پتن ہے، مطلب کنارہ بھی صاف ہے اور پانی بھی۔ تب سے اس جگہ کا نام پاک پتن پڑ گیا۔ پاک پتن میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کا سفر کیا۔ وہاں پر آپ نے بے پناہ ریاضت اور چلہ کشی کی۔ آج بھی یروشلم میں آپ کا حجرہ مبارک موجود ہے جس کو سرائے ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے بعد آپ نے اجودن کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ یہاں پر مستقل سکونت اختیار کرتے ہی آپ نے اپنے حجرے کے ساتھ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا، جہاں پر ہر انسان کو اس کی نسل یا قومیت سے بالاتر ہو کر جتنا اس کا دل کرتا وہ کھانا کھا سکتا تھا۔ یہیں سے ہندوستان میں لنگر کی ابتدا ہوئی جو کہ 800 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ حتیٰ کہ سن 1500 میں یعنی 1500 میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک جب روحانی فیض اور بابا فرید کی شاعری کے مجموعے اکٹھا کرنے پاک پتن آئے تو آپ لنگر خانے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ گردواروں میں بھی آپ کو لنگر بنتا لازمی نظر آتا ہے۔ امرتسر میں تو آج بھی بابا فرید کا عرس منایا جاتا ہے۔ بابا فرید جب پاک پتن تشریف لائے تو یہ شہر ایک ٹیلے پر آباد تھا جسے ڈھکی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ روایت ہے کہ ٹیلے کے نیچے پرانے شہر کے آثار تھے جو بار بار اپنی اہمیت کے باعث مختلف حملہ آوروں کی وجہ سے تباہ ہوا۔ بابا جی کے آنے کے بعد اور آپ کی برکت سے اس علاقے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ آج بھی آپ کے عقیدت مندوں میں مسلمان، ہندو اور سکھ پائے جاتے ہیں۔ سکھوں میں تو بابا فرید گنج شکر کو اوتار یا بھگت کا درجہ حاصل ہے، جنہیں بھگت فرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی بہت سی شاعری گرو گرنتھ صاحب میں آج بھی شامل ہے۔ بابا فرید کے دور میں پاک پتن کے علاقے میں ہر طرف گھنا جنگل ہوتا تھا اور آج بھی یہ علاقہ نیلی بار کا علاقہ کہلاتا ہے۔ مغلیہ دور میں بھی پاک پتن شریف کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ اکبر نے پاک پتن کا دورہ کیا اور مزار اقدس پر بہت سے روحانی فیض حاصل کیا۔ شاہ جہاں نے مزار کے لیے شاہی خلعت اور جاگیر تک عطا کی۔ مغلیہ حکومت کے کمزور پڑتے ہی مزار کے دیوان اور چشتی فوج اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ان کی اپنی خود مختار ریاست قائم ہو چکی تھی، جس نے بیکانیر کے راجہ اور پھر سکھوں سے بھی جنگ کی۔
सन 1810 में महाराजा रणजीत सिंह ने पाकपतन पर कब्जा किया। तब से चिश्ती दीवान की हुकूमत तो खत्म हो गई, मगर फिर भी मज़ार शरीफ के लिए 9000 का वजीफा और बहुत सी जागीर दी। अंग्रेजों ने 1849 यानी 1849 में पाकपतन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दर्जा दिया, जिसके अंदर मुंटगुमरी या साहिवाल भी शामिल था। 1890 ता 1920 यानी 1890 से 1920 में, जैसे कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने बरे सगीर में किस मकसद के लिए तरक्याती काम करवाए, तो यहाँ पर भी नहरों की तामीर के बाद बहुत सी ज़मीनों को आबाद किया गया। अंग्रेज़ों ने पाकपतन में 1910 में यानी 1910 में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन भी बिछाई थी, मगर बाद में जिसका बेशतर हिस्सा 1947 से पहले उन्होंने इराक मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकपतन का पाकिस्तान की तामीर में भी बहुत बड़ा हिस्सा है। 1940 से मज़ार शरीफ के सजादा नशीन हर साल उर्स के मौके पर लाखों अकीदतमंदों को क़याम पाकिस्तान की अहमियत के बारे में रोशनास करवाते, और मुस्लिम लीग लीडरान भी पाकपतन आकर मुसलमानान हिंद को अपना मकसद बयान करते, हत्ता कि पाकपतन तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया था। पाकिस्तान में रहने वाला तकरीबन हर इंसान हीर और रांझा की कहानी से तो वाकिफ है, तो क्या आप जानते हैं कि ये कहानी किधर लिखी गई? ये कहानी आज के शहर पाकपतन में लिखी गई। वारिस शाह ने अपनी लाजवाल तहरीर यानी कि हीर रांझा की कहानी भी अजोदन में लिखी। वारिस शाह का चौबारा, जिसे छज्जू का चौबारा भी कहते हैं, आज भी इधर मौजूद है। इधर बहुत पुराने गांव आबाद हैं। इन्हीं में एक मिसाल चक बेदी गांव की है, जो कि 800 साल पुराना है। जी दोस्तों, इस वीडियो में हमने अजोदन की अहमियत और फिर अजोदन से पाकपतन शरीफ बनने का सफ़र और अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन कंशकर रहमतुल्लाह अलैह के करिश्मात के बारे में थोड़ा बहुत अहाता करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।